بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اور دوسرا شعر بیٹی نے سنایا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا سمندر کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ تو اگر ایک موج جتنا پانی نکال کے ساحل پہ پھینک دو تو خشک ہو جائے گا، کچھ اس کی تاثیر نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اسے ڈرے گا نہیں۔ لیکن وہی موج جب سمندر کے اندر آتی ہے، دریا میں آتی ہے موج، تو اس سے ہر کوئی ڈر جاتا ہے۔ تو موج کی ویلیو، موج کا مقام، موج کی ہیبت وہ دریا میں تو ہے، بیرون دریا صفر۔ تو انسان اپنی قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ مقام رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے۔ جب یہ نہ رہے، یہ رابطہ قطع ہو جائے، نہ رہے، تو پھر وہ مٹ جاتا ہے، جس طرح موج دریا سے باہر مٹ جاتی ہے۔ اس لیے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جو ڈالی، جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں، موسمی حالات جیسے بھی ہوں وہ درخت کے ساتھ ہی رہے گی، ہری بھری رہے گی۔ جو ٹوٹ گئی، کٹ گئی، الگ ہو گئی، چاہے موسم بہار کا کیوں نہ ہو، وہ ہری نہیں ہو سکتی۔ تو ہم ملت سے جدا ہو کے، قوم کو بھلا کے، اور ہم چاہیں کہ ہم سروائیو کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ربط قائم، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمیں اگر بقا چاہیے تو اپنی قوم کے ساتھ منسلک رہنا پڑے گا، رابطے میں رہنا پڑے گا، تعلق رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا شعر بیٹی نے سنایا تھا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، قوم کے ساتھ ربط میں رہو، رابطے میں رہو، تعلق رکھو، خدمت کرو، قوم بناؤ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خزاں آ بھی گئی تو کوئی ڈر نہیں، گزر جائے گی۔ سردیاں آ گئی، کوئی ڈر نہیں، گزر جائیں گی۔ بہار آ کے رہے گی، امید بہار رکھ۔ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے حکیم الامت علامہ اقبال ترجمان حقیقت نے ہمیں یہ لیسن دیا ہے کہ قوم کی فکر اپنے سے بھی زیادہ کرو۔ اگر ہم قوم کی فکر کریں گے، قوم کے لیے وہ نظام لائیں گے کہ جس سے قوم کی بقا ہو، تو اس سے ہماری بقا ہوگی۔ اگر قوم مٹ گئی، ملک نہ رہا، تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے قوم کے لیے کام کرنا ہے، اور قوم کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈال دو، بقا کی راہ پہ ڈال دو۔ تو بقا کی راہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے دیکھ، ہر چیز اپنی اصلیت پر قائم رہتی ہے، بقا ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو، مر جاتی ہے۔ پاکستان بنا کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے لیے۔ اگر وہ نظام ہوگا تو یہ ملک بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا۔ اور یہ ملک نہ رہا، یہ قوم نہ رہی، تو کیا ہم رہیں گے؟ کیا ہم بچیں گے؟ ایک دن بھی نہیں۔ تو ہمیں اگر یہ ملک بچانا ہے، یہ قوم بچانی ہے، تو پھر ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو اپنی اصلیت پہ لانا پڑے گا، یعنی کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا پڑے گا۔ وہ نعرہ پورا کرنا پڑے گا، اس نعرہ لگانے والوں سے وفا کرنی پڑے گی جنہوں نے لاکھوں جانیں قربان کر کے اور یہ آزادی ہمیں دی۔ تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا پڑے گا۔ اور دوسری بات، سب سے اہم، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے ذمے ہے کہ بطور خلیفہ اس کا نظام چلائیں۔ اگر نہیں چلاتے تو کفر سے بدتر ہے یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود،
کہ ہم زمانے کے غلام ہو جائیں اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہ چلائیں، یہ کافری سے بھی بدتر ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں عزت چاہیے اور آخرت میں بھی نجات چاہیے، جنت چاہیے، تو پھر یہی کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام نہ کیا، امت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی اور ہم بھی غلامی کی حالت میں اور قرضوں کی حالت میں گئے، مقروض کا تو جنازہ بھی نہیں ہوتا، تو آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ نماز روزے، یہ نیکیاں، یہ عبادات، یہ ساری ہلکی پڑ جائیں گی جب وہ جرم دوسرے پلڑے میں ہوگا کہ اللہ کے خلیفہ نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہیں چلایا، اپنی ڈیوٹی تو پوری نہیں کی، اپنا کام تو سر انجام دیا نہیں۔ یہ سجدے رکوع، یہ نمازیں، یہ تو یہودی بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں۔ مومن کا کام ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلائے، یہی دین محکم، یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، دنیا میں اس کا نظام چلے، یہ ہے توحید، یہی ہے دین۔ ہم نے اسے صرف نماز روزے کا دین بنا دیا، صرف نماز روزہ نہیں، ہاں لازم ہے، وہ فرض ہے، کرنا ہے، مگر جو سب سے بڑا کام جس سے وہ بھی قائم رہ سکیں، ورنہ آج مسجدیں ہیں دنیا میں جنہیں سینکڑوں سالوں سے تالے لگے ہوئے، کبھی وہاں پہ اسلام کے مرکز تھے، تو وہ دور نہ آ جائے، تو ہماری عبادات بے اثر نہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو بچانا ہوگا، بقا اس کی مسلم کرنی ہوگی۔ اس کو بچانا ہے تو کلمے کا نظام لانا ہوگا، اور کلمے کا نظام لانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد فقط اس وقت آئے گی، وعدہ اس کا اس وقت ہے جب ہم میدان عمل میں اتریں گے اور جان نثار بن کے نکلیں گے، ورنہ اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، تو اللہ کی مدد آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اس نظام کے لیے جدوجہد کریں۔ تھینک یو۔